تو میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ ہمارا کوئی رویہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر نہ ہو۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خلق ہماری روحوں میں اتر جائے۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا پیار ہمارے من میں سمویا جائے۔ اس مخلوق کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ ہماری محبت مثالی ہو۔ حضور کے غلاموں کے ساتھ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ کسی کی اولاد سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ باپ کے چہرے پہ آپ کے لیے کیا جذبات امڑ کے آ جاتے ہیں۔ کسی بچے کی گال سہلائیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو کیا رویہ ہوگا اس کے باپ کا۔ یار جب حضور علیہ السلام کی امت سے آپ پیار کریں گے تو آمنہ کے لال کے دل میں امت کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی اور اس غلام کے لیے کتنا پیار پیدا ہوگا۔ اس لیے میں تو گلی گلی یہی کہتا ہوں کہ توڑنے کی بدکاری نہ کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ یہ پوری امت آج جس درد سے، جس کرب سے گزر رہی ہے، جس اذیت سے گزر رہی ہے، آج غیر تو ہمارا تماشا بنائے ہوئے۔ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک چور کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے یا ہتھیلی سے کاٹا جائے یا پنجے سے کاٹا جائے، لیکن ہمارا دشمن کہتا ہے کہ کندھوں سے ان کے بازو ہی کاٹ دیے جائیں، ان کی ٹانگیں ہی کاٹ دی جائیں، یہ سانس بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی نہ لے پائیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج حضور کا پیار ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یار محبت تو جوڑتی ہے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے؟ میرا آپ کا تو آپ کی شناسائی بھی نہیں ہے۔ 2 4 5 10 لوگ ہوں گے جن سے چہرہ شناسی ہے، باقیوں کو تو پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی بھی میرے سے کوئی ایسی شناسائی نہیں ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ یہ لکھا ہوا پیار کیوں ہے؟ آپ کے سینوں میں محبت کی کائنات کیوں موجزن ہے؟ آپ جو ہے وہ ایک سیلفی لینے کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ میں کون ہوں، کیا اوقات ہے میری، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ میرا اور آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ اور وہ ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی وساطت سے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے۔ توجہ چاہوں گا، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یار یہ جو قاری زبیر رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کروا رہے ہیں، یہ ان کے نسبی بیٹے تھوڑے ہیں، لیکن ان کے دل میں پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے تھے، اور ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ تو کسی نے حضرت ام المومنین سے کہا کہ واقعہ افق میں منافقین کی چال میں یہ بھی آگے تھے، اور آج آپ اس طرح سے جو ہے وہ سن رہی ہیں تو آپ کو بھول گیا قصہ؟ تو حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یہ میرے حضور کی مدح کرتا، میں سب بھول گئی ہوں، یہ میرے حضور کی تعریف کرتا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، علماء اہل سیر نے لکھا ہے، جو شخص حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرے، اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دیتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا نا کہ لوگوں کے دلوں پہ راج کروں، لوگوں کے دلوں پر میری حکمرانی ہو۔ میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، وہ سنیاسی بابے مر جاتے ہیں نسخہ نہیں دیتے، لیکن میں آپ کو وہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں جس کو شمائل کے باب میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرے، وہ حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرے، دنیا اس سے پیار کرے گی۔ یار صدیاں گزر گئیں،
کہانیوں کو جنہوں نے قصیدے پڑھے تھے زمانہ آج انہیں یاد کرتا ہے. یار کوئی بہت لمبا چوڑا دیوان نہیں تھا, صرف ایک نعت ہی کہی تھی نا گولڑے کے تاجدار نے, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بھریاں. آج بھی دلوں میں وہ راج کرتے ہیں. تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضور کی نعت پڑھا کیجئے گا, اپنے بچوں کو سکھائیے اور ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار انڈھیل دیجئے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے جو ریکارڈ پہ موجود ہے کہا تھا کہ اپنی نسل کو حضور کا پیار سکھانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے کہ ہم چاہے کر لیں اور چاہے نہ کریں. حضور کا پیار اپنی اولاد کو سکھانا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے. ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو سکھاؤ. علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جانا تمہارے اوپر ضروری ہے. اور اگر تم یہ کام نہیں کیا تو تم سے بہت بڑا فریضہ رہ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے, اللہ اکبر, 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. پہلی چیز, اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ. بطور مسلم والد ذمہ داری ہے. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق لازوال ہے اور اس نے ہی امت کو آج تک کھڑے کیے رکھا ہے. ایک بدماش نے کہا تھا کہ اگر امت مسلمہ کو مٹانا ہے تو 4 چیزیں ختم کر دو, یہ امت ختم ہو جائے گی. اگر میں تاریخ کے اوراق سے ورق پلٹوں تو دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ابھری, لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے. آل ساسان نے 3150 سال تک ایران پہ حکومت کی, ایک خاندان میں 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے. لیکن آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آل ساسان کا لفظ میری زبان سے سنا ہوگا؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے. آج ان کی قبریں بھی زمانے کو یاد نہیں ہے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں, پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. زمانہ یاد کب رکھتا ہے؟ لیکن یہ کتنے سال بیت گئے قاری زبید رسول صاحب کو, نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ قاری صاحب کی قبر پرانی ہوئی. تو 3150 سال, لیکن آج اس تہذیب کا نام بھی نہیں ہے. کہاں گئے خاقان, کہاں گئے فرائین؟ آج نام بھی موجود نہیں. تہذیبیں اٹھی اور ان کی اٹھان پھر زمانے نے ان کو فراموش کر دیا. لیکن جو کچھ بغداد میں ہوا, منگولوں نے جو مسلمانوں کا حال کیا, جو کچھ غرناطہ اور کرتبہ میں ہوا, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کہانیاں اگر پڑھیں, لیکن یہ پھر اٹھتے ہیں تو انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی وجہ ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی. نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے, اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے, ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. یہ امت کیوں نہیں مٹتی؟ تو 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی. یہ ذہن نشین کر لیں. اس نے کہا سب سے پہلی چیز جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے. قرآن اسلام کی غیر متبدل تھیوری ہے. جب تھیوری نہیں مرتی تو پریکٹیکل بھی ختم نہیں ہوتا. یہ امت جب مرتی ہے, اٹھتی ہے, تو انہی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. ورنہ پادریوں کو پیسے دے کر کے لوگوں نے تورات میں تبدیلی کر لی, پروہتوں کو پیسے دے کر کے, بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ گرو گھنٹالوں کو